बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज एक नई टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि माँ बाप के झगड़े जो हैं वो बच्चों पे किस तरह से असरात डालते हैं। और पिछली वीडियो भी ज़रूर मेरी देख लीजिएगा जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि माँ बाप जो है किस तरह से लड़ते हैं और फिर ये है कि उनको किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये है कि ये वीडियो जो है मैं समझती हूँ कि इवन जिन बच्चों की भी शादी नहीं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप शादी से पहले ही उनको पेरेंटिंग आनी चाहिए। जब शादी होती है बच्चों की तो उनको पहले से पेरेंटिंग आनी चाहिए। वो सिर्फ ये बात नहीं है कि आपने जब बच्चा होगा खैर से तो आपने सिर्फ उसको खाना खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं और उसको जो है एजुकेशन दिलानी है, बल्कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, अब आप पेरेंट्स ने कैसे बिहेव करना है उसके सामने, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर आपकी नई शादी हुई है या कुछ अर्सा हो गया और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो आपको ज़रूर चाहिए कि पहले अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करें। पहले आप देखें कि आप जो है एक अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल के साथ आपस में रह सकते हैं कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, तो आप बच्चे को सोच समझ कर इस दुनिया में लाइएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ये मतलब कहा जाता है कि चलो बच्चा हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी। लेकिन ये है कि माँ बाप के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा है तो वो बच्चे को भी एक बुरा माहौल देने से बेहतर है कि आप पहले सोचें कि आपने कितने ज़्यादा अपने आप को एक अच्छा माहौल आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ही आप बच्चों को इस दुनिया में लेकर आएँ। अब अगर आप को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है तो उसको अच्छा माहौल देना आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको एक अच्छे माहौल में, एक हैप्पी इन्वायरमेंट में उसको बड़ा करें। और अगर पेरेंट्स हैप्पी होंगे तो बच्चा भी हैप्पी होगा। हैप्पी पेरेंट्स हैप्पी चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए आपको खुश रहना होगा और आपको जो है एक खुशी का माहौल बनाना होगा। अब जहाँ ये है कि हर वक्त एक हॉस्टिलिटी रहती है, हर वक्त एक जो है झगड़े का एनवायरनमेंट रहता है, तो वहाँ पर बच्चों पे क्या असरात है उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी तो हर घर में हो जाता है, कभी कभी झगड़ा होना तो हर घर में होता है, वो एक नॉर्मल सी बात है। और फिर बच्चे देखते हैं कि कभी कभी माँ बाप लड़ते हैं और फिर ये कि ठीक हो जाते हैं और आपस में जो है हंसी खुशी से के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये कि मुसलसल हर वक्त ही एक जो है एक ऐसी फ़ज़ा है कि जिसमें झगड़े ही झगड़े हैं, तो उसमें जो है बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात तो बच्चे में ये होती है कि एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है। उसको लगता है कि पता नहीं कब डिवोर्स हो जाएगी, क्योंकि झगड़े में वो बार बार ये बातें करते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या फिर वो माँ कहती मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो बच्चे के दिमाग में ये बातें घूमती हैं कि पता नहीं ये सेपरेट हो जाएंगे, क्या होगा हमारा, हमें कौन संभालेगा। तो बच्चे के दिमाग में ये बातें घूमनी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसी तरह ये है कि माँ बाप जो एक वार्मथ और जो एक मोहब्बत दे सकते हैं बच्चे को जब वो खुद खुश होते हैं, तो वो नहीं दे पाते। तो बच्चा जो डिज़र्व करता है एक प्यार, एक मोहब्बत, एक गर्मजोशी, वो चीज़ उसको नहीं मिलती। बच्चे को एक तरह से निगलेक्ट किया जाता है। और फिर ये है कि बल्कि एक रिसर्च भी की उन्होंने कि जो किंडरगार्टन के बच्चे थे, जैसे 5-6 साल का बच्चा था, और ये है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था और बहुत ज़्यादा उनके घर में झगड़े थे, तो 7 साल के बाद उनकी क्या सिचुएशन थी, यानी वो किंडरगार्टन का बच्चा जब ग्रेड 7 में गया तो उसके क्या उसकी पर्सनैलिटी बन रही थी, उसका क्या बिहेवियर था। तो उससे यही पता चला कि वो बच्चे जिनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा जो था वो हॉस्टाइल था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे झगड़े होते थे, तो उसमें वो बच्चे जो हैं उसके अंदर बहुत एंग्जाइटी है, उनमें डिप्रेशन है, उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज हैं, वो अच्छे तरीके से जो है अपने कॉलीग्स के साथ जो है बिहेव नहीं कर सकते, गुस्सा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। और ये है कि वो जो है एकेडमिकली भी वो उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, और डिप्रेशन वगैरह है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, उनके अंदर इंटरनल उदासी है। तो अब ये है कि फिर इमोशंस को काबू में रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और अपने इमोशंस को, गुस्से को, इन चीज़ों को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और कंसंट्रेट करना, पढ़ाई पे फोकस करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप हो जाती हैं कि जो कि हर वक्त घर में माहौल जो है लड़ाई झगड़े वाला देखते हैं। अब ये है कि इन बच्चों में और क्या होता है कि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और हर चीज़ के ऊपर जो है वो गुस्सा निकालते हैं। कभी घर में नहीं निकाल सकते, अपने पेरेंट्स पे नहीं निकाल सकते, तो वो फिर बाहर के लोगों पे निकालते हैं, और बाहर जो है वो अपने दोस्तों पे और अपने जो है बाहर के लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं। और बच्चों में क्या होता है कई दफ़ा इनमें, जैसे ये टीन एज में जा रहे होते हैं तो इनके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया है,
بلیمیا ہے، تو ان پہ انشاءاللہ ان پہ بھی ویڈیوز بناؤں گی، تو پھر ایکسپلین کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو یہ بچوں کے اندر یہ ایٹنگ ڈس آرڈرس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہے ان بچوں میں ہارمون لیول، ایک کورٹیسول ہارمون کا لیولز کیے گئے، تو یہ پایا کہ وہ بھی لیول بہت ہائی ہوتا ہے ان کے اندر. جو ہے جو کورٹیسول اتنا ہائی ہے کہ پھر جو ہے ان کو تھوڑا سا لیٹر ایج میں جا کے ان کے اندر بہت سی اور کرونک ڈیزیزز، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے جوائنٹس کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، جیسے جو ہے فائبرومیلجیا، پین جگہ جگہ ہو رہی ہے وہ ہو جاتا ہے، ان کو ہیڈ ایکس، ان کو مائیگرینس شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہر وقت سٹریس میں رہ رہ کے ان کو جو ہے وہ اس کے سٹمک ایکس ہو جاتی ہیں، سلیپ ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں، ان کو جو ہے نیند ٹھیک سے نہیں آتی ہے. اور بہت سارے بچے جو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ سب سے جو بڑا ایک نقصان ہوتا ہے، ون آف دا بگیسٹ، نیگیٹو اپروچ ہو جاتی ہے. ان کو جو ہے ہر چیز زندگی میں جو ہے نا ان کا جو ایک وہ بن جاتا ہے نیگیٹو، سب کچھ نیگیٹو ہے، سب کچھ غلط ہے. ایک نیگیٹو اپروچ کے ساتھ ہی جیتے ہیں، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو ہے اپنے اندر سے بہت لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اندر سے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں. باہر سے بے شک غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ایگریشن ہوتی ہے اور چیزوں کو بہت اس سے ایگریسولی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بہت کھوکھلے ہوتے ہیں. ان کی سیلف اسٹیم جو ہے، اپنے آپ کو یہ اندر سے بہت ویک سمجھتے ہیں اور اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ نہیں سمجھتے اندر سے، باہر سے بے شک نظر آئیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک گلٹ اور شیم بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ الفاظ بھی سنے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے یا ان بچوں کی وجہ سے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں، یا اس بچے کی وجہ سے ہم دونوں اکٹھے ہیں، ورنہ ہم کب کے جدا ہو گئے ہوتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے شاید ہمارا قصور ہے کہ ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ باؤنڈ ہو گئے اور ان کو اکٹھا رہنا پڑ رہا ہے. تو یہ الفاظ بار بار وہ سنتے ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ جو ایک اپنے آپ وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں اور اپنے اندر شیم ان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ بچے بہت زیادہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب پیرنٹس کو کیا چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور یہ ہے کہ بچے کو جو ہے اس طرح کے جملے نہ سننے کو ملے کہ تمہاری وجہ سے ہم رہتے ہیں، اور ان کو ہر وقت یہ انسیکیورٹی نہ ہو کہ ماں باپ بچھڑ جائیں گے. ان کو جو ہے ہر وقت فکر ہو کہ ماں باپ ہمارے ڈیورس ہو جائے گی، وہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بچے کو نہیں دینی چاہیے بچپن میں، اور ایون بڑے ہو کے بھی. دیکھیں بچہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کبھی بھی بچے کی ایک آئیڈیل ورلڈ میں ماں باپ کبھی نہیں لڑتے، اور ماں باپ جو ہیں وہ بہت ان کے لیے بہت ایک اسپیشل ہوتے ہیں، بہت عزت کی جگہ پہ ہوتے ہیں، بہت اونچا مقام ہوتا ہے ان کا. تو لیکن جب وہ ہر وقت لڑتے دیکھتے ہیں تو بچے ان کے دل میں ان کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، بس ان کو ماں باپ کی لڑائی اچھی نہیں لگتی، وہ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ ان کا دل چاہتا ہے یہ جھگڑے نہ ہوں. تو اب ہم کیا کریں؟ اگر ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ایک یہ بھی سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا وہ ڈیورس لے لیں، ہر وقت کی لڑائی سے بہتر ہے ڈیورس ہو جائیں. تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ ڈیورس لے لیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ بچے پہ بہت زیادہ اس کے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. ڈیورس ایک بہت بڑا ٹول لے کر جاتی ہے، کوئی آسان نہیں ہوتا بچے کے لیے ماں باپ کی ڈیورس کو فیس کرنا، اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ پھر ڈیورس کے بعد کیا ہوگا؟ پیرنٹس اگر شادی کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ دونوں جگہ شادی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ نئے جو بھی اس کے ایک اور جو اسٹیپ فادر یا اسٹیپ مدر کی صورت میں اس کی زندگی میں کوئی آئے گا، تو پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنا، اور اس کے لیے اسپاؤس کے لیے بھی ایک نئے اسپاؤس کے ساتھ رہنا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت محنت کا کام ہوتا ہے. تو وہی میں کہتی ہوں، اور بہت زیادہ جو پروموٹ کرتے ہیں فرسٹ میرج کو، وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلی شادی پہ محنت کر لو، دوسری شادی پہ اتنی محنت کرو کہ دوسری شادی کوئی آسان نہیں ہوتی نبھانے، خاص طور پہ جب بچے بھی ہوتے ہیں. تو پہلی پہ بہت محنت کر لو. پہلی پہ محنت کیسے کر لو؟ آپ اسکل سیکھو، آپ اپنے اینگر مینجمنٹ کے، کانفلکٹ مینجمنٹ کے اسکلز سیکھو کہ کس طرح سے ہم کنٹرول کریں، کس طرح سے ہم اس کو مینج کریں. تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈیورس کر کے تو دوسری شادی اور پھر اس کو سنبھالنے کے چکر میں پڑ جاؤ، تو پہلی شادی پہ بہت زیادہ محنت کر لو. تو میں اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بچے ہیں اور وہ آپ کی فائٹس دیکھتے ہیں، آپ خود بھی بہت زیادہ اسکل سیکھیں کس طرح سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اور پھر بچوں کو ایکسپلین کیا کریں بچوں کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا ہو گیا ہمارے پیرنٹس کو. تو بچوں کو ایکسپلین کیا کریں کہ بیٹا
ٹھیک ہے ہمارے میں جو ہے کانفلکٹ آیا ہے, ہمارے میں جھگڑا آیا ہے, لیکن ہم اس کو سالو کر رہے ہیں, ہمیں ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ہم آپس میں ٹھیک ہیں, ہم ایک کانفلکٹ آیا تھا, ہمارے ویوز ڈفرینٹ تھے, تو لیکن ہم نے اس کو سالو کر لیا ہے. بچے کو ری ایشور کریں, بچے کو تسلی دیں کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی سیپریٹ نہیں ہو رہا, کوئی ڈیورس نہیں ہو رہی, اور ہم اس کو سالو کر رہے ہیں. اور بچے کو بھی یہ سکھائیں کہ پرابلم زندگی میں آتے ہیں, لیکن ان کو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہے ویڈیو سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہو, اور ہمیشہ جب بھی جھگڑا ہو یا چھوڑنے کا سوچیں, اور تو یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر پرفیکٹ انسان ڈھونڈنے جائیں گے نا تو اکیلے رہ جائیں گے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بے عیب انسان ڈھونڈنے جاؤ گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. تو یہ ہے کہ ہم میں بھی بہت سی کمیاں, ہمارے اسپاؤس ہمیں بھی برداشت کرتے ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں اور بچے کو اچھا انوائرمنٹ دیں, اور اس کو کل کے لیے ایک اسٹرانگ, کانفیڈنٹ اور بینیفیشل انسان بنا کے سوسائٹی میں چھوڑیں. اور یہ ہے کہ اگر اٹس نیور ٹو لیٹ, اگر ابھی بھی آپ نے جو ویڈیو بھی دیکھ لی ہے, کچھ سیکھا ہے اس میں سے, تو ابھی بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو امپروو کریں, اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کریں. اور بچے بھی دیکھتے ہیں, جس بھی لیول کے, جس بھی ایج کے بچے ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے مل جل کے پیار محبت سے رہیں. کبھی بھی جو ہے نا وہ بچے جو ہے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے, چاہے آپ سمجھے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کانفلکٹس کو, وہ ریلیشن شپس کو سمجھتے ہیں, لیکن بچے کی آئیڈیل ورلڈ میں کبھی بھی ماں باپ جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتے. تو بچے کو آئیڈیل ورلڈ دیں, اور یہ ہے کہ دلوں سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں, دل سے جو ہے ایک دوسرے کی نفرتیں کو دور دیں, جو بھی پاسٹ میں ہوا اس کو نکال دے, اور بچے کے لیے اپنے آپ کو ایک نیا آغاز کریں, اور ایک نئی محبت کے ساتھ, نئے جو ہے اس کے ساتھ شروع کریں, ولولے کے ساتھ, کہ ہم جو ہے بچے کو ایک اچھا جو ہے ماحول دیں گے, اور اس کو ایک بہت ہی اچھا خوبصورت انسان بنا کے سوسائٹی میں چھوڑیں گے, تاکہ کل کو یہ لوگ بھی سیم چیزیں رپیٹ نہ کریں, سیم غلطیاں رپیٹ نہ کریں, اور یہ چیزیں جو ہیں اس جنریشن پہ رک جانی چاہیے. تو آئی ہوپ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اس سے سبق اٹھائیں اور اس پہ عمل کریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.